کہ سب سے زیادہ اخلاق کس سے اچھے تھے؟ اپنے گھر والوں سے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے برتن سے پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کا رخ گھما کے بالکل اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے. آج کل تو بیوی سے محبت کا اظہار جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، ذرا وہ ہو، ذرا پرسنالٹی ہو، وہ کہے گا میں ساری دنیا کو آئی لو یو بول دے گا، ساری دنیا کو. بیگم سے یہ بولتے ہوئے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری عزت کیا ہو جائے گی، یعنی وہ یہ شو کر رہا تھا بھائی تم میری محتاج ہو، تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو، میں تم محتاج تھوڑی ہوں، تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں بس، ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہی تو کر رہے ہیں کہ جہاں سے امی عائشہ نے پانی پیا وہیں سے پی رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض دفعہ ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا ہے نا، تو وہ گوشت کھایا کرتی تھی. جب وہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ نے منہ لگا کے گوشت کھایا ہے نا، انہی کا جھوٹا کھاتے تھے. حالانکہ دوسری طرف سے بھی کھا سکتے تھے، لیکن صرف محبت کے اظہار کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ شارٹ کر کے محبت سے یا عائش، عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ عائش. یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان یا ابنۃ الصدیق کہہ دیا، صدیق کی بیٹی، یہ بھی فخر سے نا کہ معمولی تھوڑی ہے، تو صدیق کی بیٹی ہے. تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنے اہل و عیال سے سب سے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، پرسنالٹی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میرا روب 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن پہ ڈالا ہے. اتنا روب ہے نا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا، روب تھا بہت زیادہ. حالانکہ اتنے میٹھے اخلاق مگر روب اللہ نے بہت دے دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے امی عائشہ فرماتی ہیں کبھی اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کبھی کسی پہ لان تان کی، نہ کبھی فحش الفاظ استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ما کان النبی فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ بائی نیچر فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں فحاشی تھی. آج بات بات پہ گالیاں، اتنی گندی گندی گالیاں، گالیوں سے بات شروع ہوتی ہے اور غصے میں بھی نہیں، مذاق میں. کلچر بن چکا ہے گالیاں دینا. غصے میں بھی یہ برا عمل ہے لیکن مذاق میں تو اور زیادہ برا عمل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا. میدان جنگ میں تو لڑنا پڑتا ہے نا، وہاں اخلاق کا تقاضا ہے لڑو، کیونکہ اگر آپ وہاں نہیں لڑ رہے تو پھر یہ ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، ناانصافی ہے کہ ان کو تو میدان جنگ میں اتار دیا اور آپ خود لڑ نہیں رہے ہیں. تو اب یہاں لڑنا اخلاق عالیہ کا تقاضا تھا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ سے زیادہ جنگ میں بہادر کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، پھر شہ سوار تھے. تو جنگ میں تو بزدل ہے، گھر میں کیا بنا ہوا ہے؟ چنگیز خان آتا ہے، سارے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، آ رہے ہیں ابا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. البتہ ایک بات ہے، قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی بعض صورتوں میں اجازت دی ہے. وہ اس لیے اجازت دی ہے، بعض صورتوں میں کوئی ہاتھ، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں قرآن نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے، جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے. وہ بعض صورتوں میں، بعض عورتوں کے لیے، بعض صورتوں میں، عمومی حکم نہیں ہے یہ قرآن کا، کوئی ترغیب نہیں ہے. وہ اس لیے دی ہے 2 وجہ سے کہ ہر عورت امہات المومنین جیسی ہوتی بھی نہیں ہے، بعض بڑی شرارتی ہوتی ہیں، اور دوسرا ہر مرد کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. روب ہی نہیں ہے نا. تو جب روب ہوتا ہے تو وہی ایک آواز پہ بیگم کام جاتی ہے، بولتے بھائی امیاں نے بولا چائے بنا دو، لے کر آنا پڑے گا. آواز ایسی ہے، وجاہت ایسی ہے. تو اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کا روب ہی نہیں ہوتا. اب بیگم کما کے لا رہی ہے تو میاں کا روب ہوگا، بولے گی چلو نکلو یہاں سے، بوریا بسرو ڈال نکلے یہاں سے. تو وہ روب کہاں ہوگا؟ بعض نے شادی ایسے خاندان میں کر لی ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہ فٹ فاٹ ہائٹ اس کی اور پرسنالٹی، اور میاں صاحب وہ بالکل بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، وہ روب نہیں ہوتا. تو پھر اس کو پھر ظاہر ہے روب قائم کرنے کے لیے کبھی کبھار غلط طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، لیے بتانا پڑتا ہے کہ میں بڑا روب دار ہوں. لیکن بہرحال مارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، بہت سخت مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں.
ایسی شرارتی عورت جو آپ کے جائز حقوق بھی نہ دے رہی ہو، پھر شریعت نے طلاق سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس کے پاس اب چھوڑنے کا علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو چلو ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سختی کر کے دیکھ لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آج اخلاق دوسروں، بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سی، تو باپ بہت لمبا ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، کبھی نہ مجھے مارا نہ مجھ پہ غصہ ہوئے. کوئی کام مجھے کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے کبھی تنزیہ یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا، اور کوئی کام نہیں کیا اور میں نے کر لیا تو یہ طنز نہیں کیا کہ کیوں کر لیا. طنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں تھا ہی نہیں، اصلاح تھی. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام کے لیے بھیجا، تو یہ بچے تھے، یہ جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں بھائی ان کو میں نے کام کے لیے بھیجا، یہ واپس آئیں گے. ہم ہوتے تو ہم بیٹھ کے کھولنا وہیں پہ نا، بلڈ پریشر ہائی. ابھی جو اکثر بیماریاں ہو رہی ہیں نا وہ اپنی ہی بد اخلاقی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا، تھر تھرانا شروع کر دیتے، بار بار ٹائم دیکھنے کدھر گیا، آؤں گا تو لگاؤں گا، 2 کھینچ کے لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے دیکھنے کے لیے بھائی بچہ گیا کہاں. تو حضرت انس نے بچوں میں کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پایا. مسکرا رہے ہیں بھائی تمہیں ہم نے کہاں بھیجا تھا، اور تو فرماتے ہیں میں فوراً گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی سے ملا ہوں یا جب بھی نبی کی نظر مجھ پہ پڑی ہے، آپ ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ضرور ہیں. یہ کہنا آسان ہے، خدا کی قسم کہنا آسان ہے. جب بھی نبی کہتے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے مجھے دیکھا ہے نا تو ہمیشہ مجھے دیکھ کے کیوں مسکرائے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلقى وجہ اخاک بوجہ طلیق، کسی سے مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا. آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش کرنا نا. تو جب آپ کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں تو سامنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ خوش. اور ناک پہ مکھی بٹھا کے ہر وقت رہیں گے، منہ آپ کا جو ہے نا 12 بجے رہیں گے، تو سامنے والا کس میں جاتا ہے؟ ٹینشن میں چلا جاتا ہے وہ. تو کتنی بڑی بات ہے. جب بھی ملیں کہتے ہیں آپ نے مجھے دیکھ کے ہمیشہ مسکرائے ضرور ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے لو اعلم ما تعلمون لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. آپ نے فرمایا جو جہنم کی باتیں اور آخرت کی سختیاں میں جانتا ہوں، اگر تم بھی جان لو تو تم روز زیادہ ہنسو کم، تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں ختم ہو جائیں. تو ایسی آخرت کی ہولناکیاں جانتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں؟ مسکرا کے مل رہے ہیں. حالانکہ وہ خوف جو آپ کو آخرت کا تھا، اگر آپ اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا شروع کر دیتے تو آپ تو ہر وقت ایسے ملتے کہ لوگ گھبرا جاتے آپ سے. تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک طرف اتنا خوف اللہ کے سامنے جواب دہی کا، لیکن لوگوں سے ملاقات کیسے کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی کے ساتھ. تو یہ بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو جتنا کہا جائے وہ کم ہے. قرآن نے کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم. تو بھائی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم بھی تمیز، اگر کہیں سے پیسوں کی نہیں مل رہی تو کسی سے ادھار لے لیں ہم تھوڑی دیر کے لیے. ادھار بھی جب لے گا نا انسان تمیز تھوڑی دن کے لیے، تو جب وہ تمیز سے کچھ دن بات کرے گا تو اس کو پھر چسکا لگ جائے گا، پھر انشاءاللہ اپنے پیسوں سے بھی تمیز خرید لے گا. تمیز ہی مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی. جس کو دیکھو بات ایسے کرتا ہے جیسے آپ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو جاؤ نا، ابھی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی بھائی، پیچھے سے پاؤں 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 بجانا شروع کر دے گا وہ. ہمارے یہاں ہارن کا جو استعمال ہو رہا ہے نا، یہ بھی بد اخلاقی کی دلیل ہے. آپ پیچھے گاڑی آ رہی ہوگی، سامنے گاڑی ہے نا، اب سامنے والی گاڑی کے آگے بھی ایک گاڑی ہے، پیچھے والی گاڑی کو پتا ہے کہ مجھ سے جو اگلی گاڑی ہے وہ نہیں آگے جا سکتی، راستہ بند ہے، پھر بھی کیا کرے گا؟ بولو نا بھائی، بجاتا رہے گا پاؤں پاؤں. بھائی کیوں شور کر رہا ہے؟ کیوں کانوں کو خراب کر رہا ہے یار؟ آگے جگہ تجھے نظر آ رہی ہے کیا بلا وجہ؟ اور بعض لوگ، ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، وہ محلے میں داخل ہونے کا ان کے ہارن سے پتہ چلتا تھا. وہ ہارن جب پاؤں 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 بجاتے بجاتے آ گیا بھائی، آ گیا. شور سے تو انسان کا سکون خراب ہوتا ہے، خاموشی اصل ہے. میں دوسرے ملکوں میں گیا ہوں، ملیشیا میں نے کبھی ہارن کی آواز نہیں سنی، بینکاک میں کبھی ہارن کی آواز نہیں سنی، ازبکستان گیا وہاں بھی کوئی ہارن کی آواز نہیں سنی، اور بھی ملکوں میں جانا ہوا کہیں بھی ہارن کی آواز سنائی نہیں دیتی.
یہاں آؤ اپنے ملک میں, ٹیکسی والا پاں 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 بجا بجا کے نا آپ کو بلا رہا ہوگا, مولوی صاحب جیسے ایئرپورٹ سے باہر نکلو نا ہر آدمی ہارن پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی مجبوری ہو, ضرورت ہو, کوئی بندہ اچانک سامنے آ گیا یا کوئی اچانک. اچھا پھر لوگوں کی عادت بھی ایسی ہے کہ بعض دفعہ ہارن کی ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ہارن کی آواز سن سن کے سن ہو چکے ہیں, پھر بجا بھی رہے ہوگے نا, ضرورت بھی ہے بجانے, ہلے گا ہی نہیں, بلکہ الٹا غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دے گا. ایمبولینس بیچاری وہ سائرن بجاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے, الحمدللہ اکثریت تو ایمبولینس کو راستہ دیتی ہے, لیکن بعض ایسے نالائق ہیں. کل ہم نے دیکھا, ہم جا رہے ہیں, آگے ایمبولینس ہے, ایمبولینس کے آگے بھی ایک کروڑا والا جا رہا ہے, ایمبولینس بیچارہ اس میں مریض لیٹا ہوا ہے, یار اس کو ہاسپٹل جانے دو, وہ سائرن بجا رہی ہے مگر وہ ڈھیڑ کا بچہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا. سب گالیاں دے رہے تھے اس کو, برا بھلا کہہ رہے تھے, یار اس نالائق کو دیکھو, ایمبولینس سے پیچھے مریض لیٹا ہوا ہے, راستہ تو نہیں دے رہا راستہ بھائی, وہ ڈھیڑ کا بچہ. تو چونکہ ہارن اور یہ سائرن وائرن اتنے سن لیے ہیں کہ اب وہ سائرن لیس ہو چکے ہیں, یعنی ہارن کا اثر ہی نہیں ہوتا. یورپ میں اگر کوئی ہارن بجا دے نا, اگلا 3 فٹ اچھل جائے گا, بولے گا کوئی لگتا ہے کوئی دھماکہ ہوا ہے بھائی, ہارن بجایا اس نے, کوئی بڑا واقعہ ہو گیا. ہمارے یہاں ہارن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. گھنٹیوں میں بھی ایسا ہی ہے, حقیقت ہے نا. یہ تو میں صبح شام بھگتتا ہوں. لوگ آئیں گے, دروازہ بجایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں کہ ایک دفعہ دروازہ بجاؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, دوبارہ نوک کرو تمیز سے. یہ تمیز کا لفظ حدیث میں نہیں ہے, میں خود بتا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری دفعہ نوک کرو, اگر وہ سامنے والے آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو چلے جاؤ. کھڑے ہو جائیں گے, دوڑ 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 بجاتے رہیں گے, بھائی ضروری کام ہے. تو بھائی یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ واش روم میں کوئی گھس جائے نا تو باہر والا تھوڑی تھوڑی کو دھپ 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 بجاتا. او بھائی واش روم میں کون خوشی سے بیٹھتا ہے یار؟ دیکھا ہے نا مسجدوں میں یا پبلک ٹوائلٹ میں, بھائی صاحب ذرا جلدی کریں جلدی کریں. ارے بھائی وہاں کون خوشی سے بیٹھا ہوگا یار؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ وہ کون سے, اس کو کوئی مزہ آ رہا ہے وہاں پہ بیٹھنے میں بدبو میں, وہ تو خود ہی جلدی کرے گا, وہ بیٹھنے کی جگہ تھوڑی ہے. اتنا زور زور سے دھپ دھپ دھپ, ادھورا چھوڑ کے آ گیا, کیا بنے گا اللہ کے بندو؟ خود سوچو, پوری قوم کو نقصان ہے اس میں. تو یہ سب جذباتی ہونے کے دلائل علامتیں کہ قوم سب نہیں, الحمدللہ اکثر تو سمجھدار ہی ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے قوم میں جو میچور لوگ ہیں نا ان کی کیا ہے, کمی ہے, جذباتی ہیں, بس ایک دم بھڑک جاتے ہیں. تمیز نہیں ہے, سکون نہیں ہے یار. آرام سے بیٹھو, اپنی باری کا انتظار کرو, اگلا آئے گا تو انشاءاللہ آپ کی باری آئے گی, ٹھیک ہے نا. اس کو آنے دو آرام سے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کوئی موشن تھوڑی لگے ہوئے ہیں, اور لگے ہوئے ہیں تو بھائی پھر یہی آپ کا حل ہی نہیں ہے. پھر تو ہر تھوڑی دیر میں آپ کو تو پھر جاؤ پیمپر خریدو یا کچھ اور اس کا حل تلاش کرو. تو لائنوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. پیٹرول پمپ کی لائنوں میں اکثر تو اللہ کا شکر ہے لڑتے نہیں ہیں, لیکن اس میں بھی بعض ہر تھوڑے دن 2-4 دن میں ایسے کسی بندے سے واسطہ پڑتا ہے. وہ بھائی وہ اپنی باری کا انتظار کر لو یار, تھوڑا آرام سے تمیز سے بیٹھ جاؤ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, وقت کے اتنے پابند تھے نا, ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کرتے تھے, ایک ایک سیکنڈ کی, اتنا قیمتی وقت تھا ان کا. لیکن بعض چیزوں میں آپ ان کا عمل دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا ان کے پاس ٹائم بہت ہے, حالانکہ ٹائم نہیں تھا. مثال کے طور پر کہیں وہ ہے نا راؤنڈ اباؤٹ ہے نا, تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ میں اگر زیادہ رش نہیں ہے تو ادھر سے نکل لو, ٹائم بچاؤ نا. ہمارے حضرت ان موقعوں پر ٹائم نہیں بچاتے تھے. تو مطلب یہ کیا بات ہے, یہاں سے نکل لو, ایک گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا بھائی یہاں سے گھوم کے چلے جاؤ, تو آدھا منٹ زیادہ لگ جائے گا. یہ آدھا منٹ بچا کے کیا کرو گے؟ ایک ہلڑ باز کہلاؤ گے اور ایک غیر قانونی کام کرنے والا کہلاؤ گے. تو تھوڑا سا تمیز, کوئی دیکھے گا تو کتنا اچھا لگے گا بھائی کیسا تمیز سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں یہاں, لیکن اسی پہ کہ دیکھنے والے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے ایسا آدمی. وہ کہے گا اس میں تو عقل ہی نہیں ہے, تمیز سے وہاں سے گھما کے جا رہا ہے یہ جی پاگل آدمی. جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا, ابے کیا وہاں سے گھما کے لا رہا ہے, گھسڑی رکشے والے کو سائڈ پہ لگا, جیسے گھسڑے یہاں سے. ایسا ہوتا ہے نا, وہ جو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ غلط گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس, وہ الٹا جو ہے نا کہہ رہا ہے بھائی وہاں سے کیوں گھما رہا ہے. تو یہ ہو رہا ہے حساب کتاب. تو ابھی دیکھو ہمارے یہاں ایک اچھا بلا سروس روڈ تھا, درمیان میں کسی نے توڑ دیا, وہ درمیان سے ہی کھانچا کھول دیا ہے گاڑیوں کا, ساری گاڑیاں ادھر سے گزر کے جا رہی ہیں. تو
وہ کیا کرتے تھے, ٹائم کے بڑے پابند, لیکن راؤنڈ اباؤٹ سے پورا چکر کاٹ کے جاتے تھے. اگر ریڈ سگنل ہے نا تو دائیں بائیں کوئی بھی گاڑی نہیں ہے, کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ بھی نہیں کہ ہم جیسے دیکھ رہے ہوتے نا گھڑی, ابے کیا ہو گیا, کھل کیوں نہیں رہا, ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, اپنی مرضی سے یہ گرین ہوگا, ہمارے ہلنے سے نہیں ہوگا, آرام سے بیٹھو, اللہ کے ذکر کرو, کوئی جذباتی نہیں, بڑے ٹھنڈے مزاج. حالانکہ ان کا ٹائم بہت قیمتی تھا. لیکن ٹائم قیمتی ہونے کا مطلب تھوڑی کہ آپ ہلڑ باز بن جاؤ, ہر کام بے تکے طریقے سے جلدی جلدی کھا بھی جلدی جلدی. گوروں کو دیکھو نا, وہ جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں, چلتے چلتے برگر کھا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک نہیں, ان میں بھی جو کچھ زیادہ ہی فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حضرت ایسا نہیں کرتے تھے. کھانے کے بارے میں فرماتے تھے, جب کھانا آنے لگتا ہے نا تو سارے کام کاج چھوڑ کے دسترخوان پہ آرام سے بیٹھتا ہوں کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے. فرماتے پہلے لذت حاصل کرتا ہوں یہ سوچ کے کہ کھانا آنے والا ہے, اس کی اپنا ایک مزہ ہے. جب بھوک لگ رہی ہے اور کھانا آنے والا ہو, انتظار کا اپنا مزہ ہے. تو اللہ کی نعمت ہے بھائی, کتنی بڑی نعمت, کس کا کتنے مختلف پروسیس سے گزر کے اللہ نے یہ کھانا ہمارے دسترخوان تک پہنچایا ہے. پھر جب کھانا سامنے آتا تھا فرمایا ایک ایک نوالا تسلی سے چبا چبا کے کھاتا ہوں, لذت حاصل کر کے. کیا مزیدار, اور خوب اچھی طرح چبا کے کھائیں گے تو جزو بدن بھی بنے گا. اور اس وقت کوئی ایکٹیویٹی نہیں. جو مصروف آدمی تو کھانا کھاتے ہیں موبائل دیکھ رہا ہوں, اچھا یہ کھا رہا ہے, پھر وہ موبائل, پھر ادھر اس کے کال آ رہی, ادھر ساس کا فون آ رہا ہے, ادھر سسر صاحب کا, ادھر سالے کا فون, تو وہ کھانا ہضم ہوگا پھر؟ ہیں بولو.